والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ لوگ جو ان کے ساتھ والے ہیں کافروں پر شدید ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہے۔ یہ ساتھ والوں سے مراد کون ہے؟ یہ ساتھ والے یہ جماعت صحابہ کے افراد ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان بیان ہوئی بزبان قرآن کہ والذین معہ، وہ لوگ جو ان کے ساتھ والے ہیں، اشداء علی الکفار، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ کافروں پر شدید ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحیم۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان بڑی عرفہ و اعلیٰ، بلند و بالا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصحابہ کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ فَبِأَيِّهِ اقتدیتم اہتدیتم، ایک کی بھی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ انہی صحابہ کرام علیہ رضوان میں ایک شخصیت بڑی عظیم عرفہ و اعلیٰ شخصیت جن کا نام اس میں گرامی ہے، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کل ان کی شب عرس گزری، اور کل کی جو تاریخ تھی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وصال تھی۔ بڑے عظیم صحابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلاء اکابر، بڑے معظم محترم مشہور و معروف صحابہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ اور آپ کی حیرت میں اضافہ میں کروں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمامی صحابہ میں سب سے طویل عمر صحابی ہیں۔ ان کی عمر مبارک 250 سال بیان کی جاتی ہے، 250 سال آپ کی عمر شریف، اور اس سے بھی آپ کی عمر کا اندازہ لگائیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے ظہور فرما نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کے درمیان کم و بیش 400 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری سے ہوئی ہے۔ حواری کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو صحابی ہے حضرت عیسیٰ کا، اس سے حضرت سیدنا سلمان فارسی کی ملاقات ہوئی۔ اور حضرت سلمان فارسی یہ جب تک اسلام نہ لائے تھے مجوسی تھے، تو مجوسیت کے مذہب میں بھی آپ اسکالر تھے، عالم تھے، اور پھر اسلام لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن فیض سے جب وابستہ ہوئے تو یہاں بھی ایک زبردست عالم و فقیہ بنے۔ یہ بھی آپ کی شان، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب انجیل کے بھی عالم تھے، قرآن کے بھی عالم، اور یہی وہ صحابی ہیں کہ جن کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان یہ میری اہل بیت سے ہیں، جبکہ نسبی طور پر نبی کریم سے ان کا رشتہ نہیں تھا، اور یہ سید بھی نہیں ہے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی اہل بیت فرمایا۔ اس لیے جب اہل بیت کے افراد کا شمار ہوگا یا ان کا بیان کیا جائے گا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بیان ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی اہل بیت فرمایا۔ یہ وہ صحابی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام علیہ رضوان میں انصار و مہاجرین میں نبی پاک نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی، تو جو مکے سے مدینہ گئے وہ مہاجر تھے، جو مدینہ میں موجود تھے وہ انصار تھے۔ تو جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے ہجرت کی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان اخوت قائم فرمائی، بھائی چارہ قائم فرمایا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردہ، ان دونوں کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت قائم فرمائی کہ ابو دردہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور یہ اخوت کس لیے قائم کی گئی تھی، یہ بھائی چارہ کس لیے قائم کیا گیا تھا؟ اس لیے تاکہ جو مہاجر وہاں پہنچے ہیں انصار صحابی، یعنی جو مدینے کے رہنے والے ہیں، وہ ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں رہنے میں اور دیگر ضروریات زندگی کے معاملات میں ان کی مدد کریں۔ تو ابو دردہ اور سلمان فارسی ان دونوں کے درمیان اخوت قائم ہوئی، دونوں کے دونوں مشہور صحابی اور بڑے اعلیٰ صفات و خوبیوں والے۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا
تو حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ملک شام چلے گئے، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کا رخ فرمایا، مدائن آپ تشریف لے گئے، اور آپ کا مزار پاک بھی عراق میں ہے، مدائن میں ہے۔ جنہیں حاضری بغداد کا شرف حاصل ہوتا ہے ان میں بعضوں کی کوشش ہوتی ہے تو لوگ جاتے ہیں اور حضرت سلمان فارسی کی بارگاہ میں بھی حاضری دیتے ہیں۔ سلمان فارسی کے مزار پاک سے متعلق جو ایریا ہے نا اسے بھی سلمان پاک کہتے ہیں، آپ کے نام اسم گرامی سے منسوب ہے۔ تو یوں یہ دونوں صحابہ حضرت ابو دردہ ملک شام کو چلے گئے اور سلمان فارسی عراق مدائن۔ ایک دن ایسا کچھ ہوا کہ ملک شام سے حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے دو افراد، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے عراق آئے، مدائن آئے۔ ان حضرات نے سلمان فارسی کو دیکھا تو تھا نہیں، پتہ پوچھا کہ سلمان فارسی کون ہے، کہاں رہتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ فلاں فلاں مقام پر وہ تشریف فرمائے۔ یہ دونوں حضرات ملاقات کے لیے پہنچے تو ایک چھوٹا سا خیمہ تھا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں موجود تھے۔ یہ دونوں حضرات پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا آپ سلمان فارسی ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں میں سلمان فارسی ہوں۔ کہا وہی نا کہ جو مشہور صحابی رسول ہیں وہی سلمان فارسی؟ تو کہا کہ صحابیت کا تو پتہ نہیں، البتہ سلمان فارسی میں ہوں۔ دونوں شش و پنج میں پڑ گئے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی دوسرے شخص کے پاس پہنچ گئے، ان کا بھی نام سلمان ہے اور یہ بھی فارسی ہیں، لیکن ممکن ہے کہ یہ سلمان فارسی کوئی دوسرے ہوں، کیونکہ وہ تو صحابی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابیت کا تو پتہ نہیں۔ یہ ابھی شش و پنج میں ہی تھے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جن سے ملنے کے لیے آئے ہیں وہ میں ہی ہوں۔ تو کہا حضرت وہ تو صحابی ہیں۔ کہا صحابیت کا اس لیے پتہ نہیں ہے کہ حقیقی معنوں میں میرے نزدیک صحابیت کی فضیلت تو مجھے تب حاصل ہوگی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت مجھے جنت میں بھی نصیب ہوگی، تب تو صحابیت کا فیض اور صحابیت کے فیضان سے میں مالا مال ہوں۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو یہ دونوں حضرات کنفرم ہو گئے کہ یہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ کہا دونوں آپ دونوں شام سے آ رہے ہیں؟ کہا جی ہاں ملک شام سے ہماری حاضری ہوئی ہے۔ کہا کن سے مل کر آئے ہو؟ کہا حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ، وہی ابو دردہ کہ جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اخوت قائم فرمائی تھی، آپ بھائی چارہ قائم فرمایا تھا۔ کہا تو میرا تحفہ دو، تحفہ دو۔ تو کہا حضرت کون سا تحفہ؟ کہا جب بھی ابو دردہ کسی کو بھیجتے ہیں نا میرے پاس ملاقات کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور بھیجتے ہیں، اگر تم وہاں سے آؤ تو تحفہ لاؤ۔ کہا حضرت ہم کوئی تحفہ نہیں لے کر آئے۔ اور یہ کہہ کر یہ دونوں پریشان کہ وہ کس تحفے کی بات فرما رہے، اور چونکہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب بھی ابو دردہ کے پاس سے کوئی فرد آتا ہے ہمارے پاس ملنے تو وہ تحفہ ضرور لے کر آتا ہے، وہ تحفہ کہاں ہے؟ تحفہ لاؤ۔ تو عرض کرتے ہیں واقعی حضرت ہمارے پاس کوئی تحفہ نہیں، ہم کوئی تحفہ نہیں لے گئے، حتیٰ کہ ان حضرات نے قسم کھا لی اور قسم کھا کر کہنے لگے ہم کوئی تحفہ نہیں لائے۔ البتہ اتنا ہوا کہ جب ہم حضرت کی بارگاہ سے سیدنا ابو دردہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ سلمان فارسی کو میرا سلام کہنا، بس اس کے علاوہ کوئی زیادہ مزید کلام بھی نہیں ہوا، نہ ہی ہم کوئی تحفہ لائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یہی تو وہ تحفہ ہے جو ابو دردہ بھیجا کرتے ہیں اور میں قبول کیا کرتا ہوں، اور اس سے بڑھ کر تحفہ کیا ہوگا جو سلامتی کی دعا والا تحفہ۔ ذرا غور کریں صحابہ کرام علیہم رضوان نیکیوں کے کیسے حریص تھے نا، نیکیوں کی ان حضرات کے قلوب میں کیسی لالچ ہوا کرتی تھی، کتنا زیادہ یہ نیکیوں کے حوالے سے کوششیں کرتے تھے کہ سلام کا انتظار ہے، اور اسی کو ہم فرما رہے ہیں کہ وہ تحفہ کہ جو ابو دردہ بھیجا کرتے ہیں وہ تحفہ کہاں ہے۔ ہمیں چاہیے آپس میں بھی ایک تو سلام کو عام کریں، انہی صحابہ کرام علیہم رضوان کے طرز عمل، بلکہ صحابہ کا تو طرز عمل عین نبی پاک کا طرز عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم سنت ہے سلام۔ نبی پاک فرماتے افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ تو سلام
عام کیا جائے، آپس میں ملیں تو سلام کریں، گھر میں داخل ہو تو سلام کریں، بچوں کی بھی تربیت کر دیں کہ بچہ بھی جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرے۔ کوئی جا رہا ہے کہیں اور وہاں ہمارا کوئی شناسہ ہے یا نہیں بھی ہے لیکن ہمارا تعارف ہے وہاں پر، تو اس سے بھی کہیں کہ فلاں کو میرا سلام کہنا، یہ بھی اپنی عادت بنائیں۔ اور یہ ہمارا شعار اسلام سے ہے، سلام کا کرنا، اس کا عام کرنا، یعنی اسلام کی پہچان۔ غیر مسلم تو نہیں کرتے نا، اگر وہ کرتے بھی ہیں تو بس یوں ہی کہ مسلمانوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں تو یوں زبان پر ان کے ہوتا ہے، لیکن ان کے مذہب نے تو اس کی تعلیم نہیں تھی کہ آپس میں السلام علیکم کہو۔ اور وہ کیوں کہیں گے یہ باتیں؟ ہم جو سلام کرتے ہیں، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، دوسرا اس میں دعا ہے، السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر۔ تو جواباً وہ شخص جسے ہم مخاطب ہو رہے ہوتے وہ کہتا وعلیکم السلام، اور تم پر بھی سلامتی ہو۔ کیسا اسلام ہے نا ہمارا، کسی سے ملے تو اسے سلامتی کی دعا، اور جسے دعا دی جا رہی ہے اس نے بھی آپ کا قرض نہیں رکھنا ہے، پلٹ کر وہ بھی کہتا ہے اور تم پر بھی سلامتی ہو۔ اگر اس میں اضافہ ہو جائے تو ثواب بڑھ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو جواباً یہ کہا گیا کہ جب کوئی سلام لائے یا سلام کہے تو اس سے بہتر الفاظ میں اس کا جواب دو۔ کوئی کہے السلام علیکم تو آپ جواباً کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ بہتر جواب ہوا۔ کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ جواباً یہی کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس اس سے اضافہ نہیں ہے۔ بعض لوگ تھوڑا علماء سے یا کچھ اہل علم سے ملتے ہیں یا آپس میں کبھی بہت زیادہ کلوزنس ہوتی ہے تو اس میں اضافہ کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ وغیرہ کے الفاظ، تو اس میں اضافہ نہیں ہے۔ بار شریعت میں، صاحب بار شریعت نے فتاوی رضویہ میں مغفرۃ کے الفاظ کا اضافہ نہیں فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک ہی ارشاد فرمایا۔ اب اس کے علاوہ جو بھی اضافہ کیا جاتا ہے بعض تو اس میں اور بھی کچھ ایڈ کرتے ہیں، وہ کرنا یہ ہمارے فقہ نے پسند نہیں فرمایا، یہ نہیں کیا جائے گا، فقط اتنا ہو۔ اچھا، لوگوں کو صحیح معنوں میں سلام کرنا بھی نہیں آتا، سلام بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اتنی عظیم سنت ادا کرنا کہ جس پر فرمایا گیا ہے کہ سلام کرنے اور جواب دینے والے کے درمیان 100 نیکیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ فرمایا گیا کہ ان میں جو پرتپاک طریقے سے پرجوش انداز میں اور ایسا لگے کہ مطلب واقعی یہ جو سلام کرنے والا ہے اس میں محبت ہے، یہ اس سے مل رہا ہے تو اسے خوشی پہنچ رہی ہے، تو گرم جوشی کے ساتھ اگر وہ سلام کرے نا تو اس کے لیے زیادہ نیکیاں، 90 یا 99 تک کا ذکر فرمایا گیا، 99 نیکیاں اس کے لیے، اور کہیں فرمایا گیا کہ 90 نیکیاں ہیں اور جواب دینے والے کے لیے 10 نیکیاں۔ اب کوشش یہ چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل یہ ہو کہ سلام کرنے میں پہل کریں، یعنی پہلے خود سلام کریں۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا یہی تھی کہ نبی پاک سلام میں پہل فرماتے تھے، اور اپنی قسمتوں پہ ناز کریں کہ اب بھی جب ہماری مدینہ حاضری ہوتی ہے نا سرکار کے روضے پر، علماء بیان کرتے اس سے پہلے کہ ہم کہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، نبی پاک ہم پر سلام فرما چکے ہوتے ہیں، اے مدینے جانے والے تیری خوش بختیوں کو سلام، کہ تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام نصیب ہوتا ہے۔ جی یہ اور بات ہے کہ ہمارے کان اسے نہیں سنتے، سیدنا غریب نواز نے سنا تھا، اور غریب نواز کے صدقے جتنے حاضرین تھے سب نے سنا تھا۔ غریب نواز نے کہا تھا السلام علیکہ یا سید المرسلین، تو قبر پاک سے جواب آیا وعلیک السلام یا قطب المشائخ، تجھ پر بھی سلام ہو اے قطبوں کے مشائخ میں قطب کا درجہ رکھنے والے، تو یوں آپ قطب المشائخ بھی کہلاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا یہی ہے۔ الفاظ بھی یاد رکھیں، وہ ہیں السلام علیکم، میم پہ پیش ہے، السلام علیکم یہ سلام نہیں ہے، السلام علیکم یہ سلام نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ مارکیٹ میں پروڈکٹ اویلیبل ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو بعض اس طرح معاذ اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے سلام کا جواب بھی نہیں ہوتا، السلام علیکم، السلام علیکم، یہ کیا ہے معاذ اللہ، بلکہ اس میں تو کہیں غلط معنی بھی پیدا ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی کہے السلام علیکم یا السلام علیکم، معاذ اللہ اس کا معنی تو بہت خطرناک ہوتا ہے۔ سام کا مطلب ہوتا ہے، مطلب لکھا ہے فقہ نے اور لغت میں بھی کہ موت ہوتا ہے، السلام علیکم تم پر موت ہو، لوگوں کو سمجھائیں بھیا تو دعا دے رہا ہے یا کیا بد دعا کر رہا ہے، السلام علیکم کیا، اور کچھ ویسا ہے
سلام یوں چل رہا ہوتا ہے معاذ اللہ. تو یہ سب انداز سنت سے نہیں ہے. درست الفاظ کے ساتھ اور جواب دینے والے وعلیکم وعلیکم ایسے کر رہے تھے. ون سام کیا ہے؟ واٹ از دس؟ ون سام کیا ہے؟ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے معاذ اللہ. کہیں سلام کا مذاق تو نہیں بن رہا ہے. تو جواب سلام کرنا ہے السلام میم پہ پیش السلام علیکم. اور جواب کیا ہوگا؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام نہیں ہے. جو لوگ زیادہ تھوڑا کہتے ہیں نا سمجھ رہے ہوتے ہیں بہت اچھا جواب دے رہا ہے تو کہتے ہیں وعلیکم السلام. تو یہ درست نہیں ہے. عربی ہے وعلیکم السلام. میم پہ پیش اور میم اور سین کو متصل کر کے ہم نے پڑھیں گے. اس میں ایک عربی قاعدہ موجود ہے, وہ نہیں سمجھا رہا میں, اور آپ کنفیوز ہو جائیں گے. وعلیکم السلام کہنا, ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس انداز میں آپس میں سلام کو عام کریں. گھروں میں بھی بچوں کو سکھا دیں گے کہ بچہ گھر میں داخل ہو تو سلام کرے. پھر دیکھیے یہ عادتیں بنائیے, پھر دیکھیے گھر میں کیسے سلامتی کا نزول ہوتا ہے نا. آج کل بہت کچھ پتہ نہیں کیا چل رہا ہوتا ہے. تھوڑا پڑھ لکھ لیتا ہے بچہ, تھوڑا انگلش میڈیم میں پڑھنا, ہاں بیٹا گھر سے جانا تو بائی بائی کر رہا ہوتا ہے. تو ابھی کہ ٹاٹا وغیرہ کا معاملہ تھوڑا کم ہو گیا, مگر بائی بائی ہے ابھی بھی. ٹاٹا وغیرہ چلا تھا مگر اب کم ہو گیا. تو یہ جو ٹاٹا یہ بائی بائی یہ سب تمام چیزیں چاہے وہ کرتا رہے گا. بائی بائی کر رہے کوئی مسئلہ نہیں, شرعاً ناجائز نہیں ہے. لیکن السلام علیکم, وعلیکم السلام, خدا حافظ, اللہ حافظ, فی امان اللہ, کہ یہ الفاظ بولے نا, فی امان اللہ, جہاں ہم نے تمہیں اللہ کی امان میں دے دیا. کیا شان ہوگی نا جب یہ انداز ہمارے درمیان آ جائے گا کہ پورے گھر والے اللہ کی امان میں, اور واقعی اللہ کی امان میں ہو جاتے ہیں. یہ پورا گھر جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے پورے گھر کی حفاظت فرماتا ہے کہ جسے اللہ کی امان میں دے دیا جائے. یہ کہا جائے فی امان اللہ. ہم کہتے ہیں نا مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. بہت کچھ عرض کرنا تھا مگر ان دنوں چونکہ جمعہ کا وقت جو ہے نا وہ بہت زیادہ قریب ہو رہا ہے, ایک کے کم و بیش 12:52 پر تو یہاں وقت ظہر شروع ہو رہا ہے. اس وجہ سے یہ دورانیہ بھی مختصر ہو رہا ہے. جو بیان کا دورانیہ وہ بھی مختصر ہو رہا ہے. خیر اسی لیے میں نے کلام کے بھی 3 ہی شعر پڑھے, اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کلام کے 2-3 شعر 4 شعر اس لیے پڑھے جاتے ہیں. بعض حضرات آپ ہی حضرات میں موجود ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ نعت خوانی بھی ہو, بیان بھی ہو, اور ہونا بھی چاہیے. ہمارا انداز بھی ہے ایسا کہ اس سے کہتے ہیں نا امام علیہ سنت فرماتے ہیں نعت خوانی کیا کرو, اس سے تمہارا عشق رسول فزوں ہوگا, ترقی کرے گا. اس لیے بھی نعت خوانی ہونی چاہیے. خوش الحانی کے ساتھ ہوتی ہے تو دل کو بھی روحانی سکون ملا کرتا ہے. اور بیان اس لیے ہوتا کہ اسی کے ذریعے تو واعظ ہوتی ہے, نصیحت ہوتی ہے, لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے, مسائل سے لوگ آگاہ ہوتے ہیں. جیسے آج آپ نے سن لیا سلام کے الفاظ کیا ہیں, جواب سلام کیا ہے. اب تک جو کچھ بھی رائج تھا اسے ختم فرما دیں. سلام ایسی کرنا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب ہوگا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کنفیوز ہو جائیں تو پھر آپ مل کر امام صاحب سے, قاری صاحب سے مجھ سے پوچھ لیں حضرت و سلام آپ نے کیا بتایا تھا. لوگ بھول جاتے ہیں, پھر وہ غلط الفاظ پھر زبان پر آ جاتے. تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کو اعادہ کر دیا جائے گا.